محمد علی صاحب بنگلہ دیش سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا کسی نیک ہستی کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر کوئی حدیث موجود ہو تو براہ کرم مطلع فرمائیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1010 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی پڑتی تھی تو لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، آپ دعا کرتے۔ دعا کے الفاظ جو ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دعا فرماتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم آپ کے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے اور آپ ہماری دعا قبول فرماتے تھے۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اے اللہ ہم اب آپ کے نبی کے چچا یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، ہم ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، فَاسْقِنَا، اب ہم پر ہمارے لیے بارش برسا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَيُسْقَوْنَ، کہ حضرت عمر بن خطاب کے دعا فرمانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم ان کا وسیلہ بھی دیتے آئے، اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ان کے وسیلہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنی دعا میں کسی نیک ہستی کا وسیلہ دینا جائز ہے اور یہ غلط اور بدعت نہیں ہے۔ یہاں بطور فائدہ کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کا اس موضوع پر جو آپ نے ابھی سوال پوچھا ہے، توسل، مسئلہ توسل پر مستقل مقالہ موجود ہے اسی نام سے، مسئلہ توسل۔ استاذ محترم نے قرآن، حدیث مبارک، اس طرح صحابہ کرام کے عمل اور بعد کے ادوار کے اکابرین سے یہ بات ثابت کی ہے کہ نم اپنی دعا میں نیک ہستیوں کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو اس پر کچھ اشکالات کرتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو استاذ محترم نے ان سوالات کے جوابات بھی اپنے اس مقالہ میں رقم فرما دیے ہیں، تو بہترین چیز ہے اس کو ملاحظہ فرما لیا جائے تو آپ کے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ استاذ محترم نے اپنے اس مقالہ میں شیخ مولانا زاہد بن حسن الکوثری رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ انہوں نے نہیں لیا کیونکہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس روایت میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیا رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ زندہ تھے اور اس دنیا میں موجود تھے۔ لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روح سے زندہ شخص کا وسیلہ لینا تو جائز ہے، لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں وفات شدگان ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اگر ان کا وسیلہ جائز ہوتا تو ضرور بے ضرور حضرت عمر بن خطاب حضور کا وسیلہ لیتے۔ آپ کا حضور کا وسیلہ نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وسیلہ صرف زندوں کا جائز ہے۔ استاذ محترم نے جو جواب ان سے نقل فرمایا ہے میں وہ آپ کے سوال کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں۔ استاذ محترم لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو عربی کی ایک جو ہے یوں سمجھے عربی کا ایک جملہ ہے، اللہم انا کنا نتوسل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف وسیلہ دیا، بلکہ اس کا مطلب ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس قحط سالی کے وقت یہ دعا کی تھی تو آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دینا حضور کے دور سے لے کر اس دور تک تھا۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وسیلہ کے اس عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک جب آپ اس دنیا میں
جو ہے وہ اس روئے زمین پر اس دھرتی کے اوپر حیات تھے، حضرت عمر بن خطاب کے اس جملے کا معنی یہ نکلا کہ ہم نے اس وقت بھی وسیلہ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر میں تشریف فرما ہوئے، قبر میں چلے گئے، آپ کی وفات ہوئی، حضرت عمر بن خطاب اس وقت بھی وسیلہ کے قائل۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس دور میں بھی وسیلہ حضور علیہ السلام کا چلا، اور اس وقت تک حضرت عمر بن خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ تو اللہم انا کنا نتوسل الیک کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے ایک بار وسیلہ دیا، بلکہ اس کا معنی کہ حضور علیہ السلام کے دور سے اب تک کے دور تک ہم وسیلہ دیتے آئے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی اس حدیث مبارکہ سے کہ جس طرح زندہ کا وسیلہ جائز ہے، تو وفات شدگان بزرگان دین، انبیاء، اولیاء، شہداء، ان کی ذاتوں کا وسیلہ بھی جائز ہے، اور وہ اسی حدیث مبارک سے جائز ہے۔ تو آپ اس مقالہ مسئلہ توسل کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ العزیز یہ بات واضح ہو جائے گی۔